بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی، اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کی کھانے پینے کی چیزوں کو دینا بھی منع قرار پایا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے نعوذ باللہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو قینقاع بھی اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتاب مغیرہ بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جل گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریش مکہ اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ جی مقاطعہ کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم کو 7 نبوی کی شب تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ کو ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں۔ کو ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے شعب عبد المطلب، شعب بنی ہاشم، شعب بنی اسد، شعب بنی عامر، شعب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعبہ بنی ہاشم کی موروثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اسی لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعبہ ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعبہ ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل قابر ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ مولد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شعبے میں واقع ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شعبے میں واقع ہیں۔ اسے شعب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شعب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب و آلام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلہ اور سامان خوردونوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ اس کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بلکنے والے بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصورین یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے، ہم طلحہ کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ناز و نام میں پلی بڑی تھیں، لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ برداشت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ محصورین صرف ایام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے، اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محصورین کو کچھ نہ مل سکے، جس کا منشا صرف ان پر حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحم دل انسانوں کو محصورین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعہ کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری بن ہشام وہاں آ گیا اور اس نے
بیچ بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے اسے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو البختری نے قریب میں پڑی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سر پر دے ماری اور خوب زود و کوب کیا۔ یہ منظر شوب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ عبد المناف کا ایک رشتہ دار ہشام بن عمر بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا۔ محصورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر شوب میں ہانک دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمر کی کوشش سے زہیر بن ابی امیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار مطعم بن عطئی، زمر بن عاص، ابو البختری بن ہاشم، مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کے مخالفت کرنے پر چار قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے اس سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا، اس ظالمانہ فیصلہ کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اسی طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شعب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، شعبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو ابو طالب کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہماری اس شرط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمہ کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات باقی دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی، جس وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اسی بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا، اور یہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے تھے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کریں، یہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخری کار آپ شوال کے مہینے 10 نبوت اور 619 کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی سکیم کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دیں۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز مقام ہے جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے مشہور ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا اس وقت قبیلہ بنو سکیف کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی۔ مکہ سے طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل ہی سفر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ سکیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے، جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ علیہ والعمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں سے مجبور ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، جن کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم بے شمار زخم آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ قتبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا اس پر غور فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت امیز دعا فرمائی جو مستجا عین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے بیگانوں کے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، کیا تو نے اس کو؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک خدا کی ہی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے، ان کی خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی۔ کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کی گئی ہے، یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔